ثبوت دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، گلشن نعیمیہ کمیٹی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. دو شعر عرض کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوتا ہے کیونکہ شاعر ہندوستان نہیں ہے. لب پہ صلی علی کے ترانے، لب پہ صلی علی کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوائے فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد ہوتی ہے، نظر کرم ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے کہ میں مدینے کی گلیوں پہ قربان جس سے گزرے ہیں شاہ مدینہ. میں مدینے کی گلیوں پہ قربان جس سے گزرے شاہ مدینہ. اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. اب سبحان اللہ نہیں کہو گے تو کب کہو گے؟ گھر جانے کے بعد درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. قرآن مقدس اللہ کا لا ریب اور آسمانی اور افضل الکتب، تمام کتابوں سے افضل اللہ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا. صبح صبح پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے. ان کے بعد پھر وہ اپنی کاروباری زندگی میں مشغول ہو جاتے تھے. آج کا یہ دور حاضر الا ماشاء اللہ، انسان جب صبح اٹھتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے بجائے، خاص کر جو ہمارے دور حاضر کے جو نوجوان ہے، سب سے پہلے وہ موبائل کو چیک کرتا ہے.
اس میں کسی کا میسج آیا، کسی کا کچھ واٹس ایپ آیا، پہلے وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس لیے پورا دن اس کا اسی میں گزر جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے کلام سے اپنے دین کی شروعات کرتا ہے، دین اسلام کی کتاب کو پڑھ کے دن کی شروعات کرتا ہے، تو اس کا دن خیر و عافیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، کس کے بعد؟ ہر نماز کے بعد، آپ کے طرف سے بھی تھوڑی آواز آئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کی پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ سوائے موت کے اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، اتنی پیاری حدیث ہے۔ قرآن مقدس، آپ کے دنیا میں کوئی بھی انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے، کسی کو چھاپتا ہے، اس کی اشاعت کرتا ہے، تو ابتدا میں وہ یہ نوٹ لکھتا ہے کہ اے پڑھنے والا انسان، میں لکھنے والا انسان ہوں۔ کوئی رائٹر اپنی کتاب کو مارکیٹ میں بیچتا ہے، لانچ کرتا ہے، تو نوٹس میں یہ لکھا رہتا ہے اگر کچھ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ میں آئندہ ایڈیشن میں اس کو صحیح کر سکوں۔ مگر قرآن جو ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں موجود ہے، قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے روزانہ پڑھا جائے، اچھے اچھے کپڑوں میں صرف لپیٹ کر سجا کر رکھنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن جب آپ کھول کے پڑھتے ہیں، اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بولی نہیں ہے، کسی مخلوق کی بولی نہیں ہے۔ اس لیے اے انسان، اس کتاب کو اس یقین کے ساتھ پڑھ، اس اعتماد کے ساتھ پڑھ، اس بھروسے کے ساتھ پڑھ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے اس کتاب کو نازل فرمایا اس کے رب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بے مثل و بے مثال ہے، اور جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ پڑھ۔ قرآن پڑھنے کے بعد آپ دیکھیے گا، اللہ توفیق دے کنز الایمان کو اپنے گھروں میں رکھنے کی، تفسیر خزائن العرفان کو اپنے گھروں میں رکھنے کی، صدر الافاضل کی تفسیر نعیمی کو اپنے گھروں میں رکھنے کی، اسی طرح علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان کو اگر اللہ توفیق دے تو ان قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد ان کے میننگ، ان کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن جب پڑھتے ہیں 6666 آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، لیکن انداز خطاب آپ دیکھیے، حضرت آدم پیغمبر علیہ السلام کا جب اللہ نے ذکر فرمایا تو کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ یا اس جگہ استعمال ہوتا ہے
جہاں پر کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کے توجہ کو اپنے طرف مبذول کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے، اس لفظ کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ اے فلاں صاحب، اے اراکین گلشن نعیمیہ کمیٹی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انہیں پکار رہا ہوں۔ قرآن کا انداز دیکھیے، حضرت ابو البشر حضرت آدم کو اللہ نے جب پکارا تو کہا کہ یا آدم اسکن، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اور پیو۔ ایک انداز یہ ہوا۔ آگے چلیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تمام ابو الانبیاء آپ کا خطاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت نوح پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد اگر دنیا آباد ہوئی ہے تو حضرت نوح سے ہوئی ہے۔ اسی لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا میں 950 سال تک انہیں تیری طرف بلا رہا ہوں مگر کوئی ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، لہذا اے مولا اس پر تو اپنا عذاب ڈال دے۔ تو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا؟ 80 لوگوں نے۔ کتنے لوگوں نے؟ 80 لوگوں نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ با اختلاف روایت، صحیح روایت یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1600 سال۔ کتنی؟ اور آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کے علم میں نہیں ہوگا لیکن آپ ذہن میں رکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوح نہیں تھا، اصل نام آپ کا عبد الغفار تھا۔ اور نوحات زیادہ کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں روتے تھے، اس لیے آپ کا نام نوح پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا یا نوح بسلام منا، یعنی اے نوح ہمارے طرف سے تمہیں سلامتی ہو۔ جس کشتی پر سوار تھے 80 افراد اس پر تھے، سارے دنیا کے لوگ طوفان نوح میں غرق ہو گئے سوائے 80 آدمی کے۔ تو اس لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر جن کا لقب ہے ابو الانبیاء، یہ لقب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابو الانبیاء کا مطلب نبیوں کے باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی، یعنی نبیوں کے باپ آپ کا خطاب ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب اپنے خلیل کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کا دوست، ذرا اندازہ لگائیے خلیل اللہ ہے اور رب کہتا ہے یا ابراہیم عارض عن ھذا، یہ کب کہا؟ جب لوط علیہ السلام کی قوم پر بدفعلی کے سبب سے، گناہ کبیرہ کے سبب سے اللہ کا عذاب لے کر فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ لوط پیغمبر کے قوم پر ہم عذاب نازل کرنے والے ہیں، اللہ کے طرف سے ہم نازل ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم پیغمبر بڑے ہی رحیم اور کریم تھے، بہت ہی نرم دل کے تھے۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑا اور ارادہ کیا کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں، ہاتھوں کو اٹھاؤں اور اللہ سے کہوں کہ اے پروردگار، یہ لوط پیغمبر کی امتی تیرے عذاب کو سہ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، ابھی تو یہ اللہ کا دوست ابراہیم خلیل اللہ دل میں سوچا ہی تھا کہ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں، اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل، کیونکہ تو میرا دوست ہے اور دوست کی بات
दोस्त को रखनी चाहिए। जब तुम दुआ मांगोगे तो मैं कबूल कर लूंगा, मगर ऐ इब्राहिम इसमें मेरी मर्जी है। या इब्राहिम हो आरिद अनहाजा, आप इससे अलग रहिए, दुआ ना करिए। दोस्तों जब अपने खलील को रब ने पुकारा तो या इब्राहिम कहा, हजरत ईसा पैगंबर को पुकारा तो या ईसा इब्न मरियम कहा, हजरत इलियास को पुकारा तो या इलियास कहा, हजरत जकरिया को पुकारा तो या जकरिया की कहा। इसी तरह से कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम को जब अल्लाह ने पुकारा तो या कह के पुकारा और नाम लेकर के पुकारा। मगर कुर्बान जाओ जब बात आई हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बात आई ताजदारे कायनात की, जब बात आई आमना के लाल की, जब बात आई गैब की खबर बताने वाले नबी की, तो 6,666 आयतें पूरी पढ़ के देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर कुरान के सूरह नास के सीन तक आप देखिए, कोई बता नहीं सकता है कि अल्लाह ने कहीं पर या मोहम्मद कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या अल्लाह को कोई मजबूरी थी? क्यों? जब इतने नबियों का नाम लेके अल्लाह ने पुकारा, फिर अपने हबीब की जब बात आई तो या मोहम्मद नहीं कहा। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के जरिए से अंदाज़े तकल्लुम नबी को पुकारने का, नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश करने का, नबी की बारगाह में हाजिर होने का, नबी की बारगाह में जाने का अदब सिखाया कि मैं रब होकर अपने महबूब का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मखलूक ने अर्ज किया, मौला जब हम तेरे नबी को पुकारें तो कैसे पुकारें? तो कुरान कहता है जब पुकार ना हो तो मेरे महबूब को कहो, मेरे महबूब को कहो या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुद्दस्सिरो यासीन वल कुरआनिल हकीम। पुकारना है, खुदा ने पुकारा अर्रहमानो अल्लमल कुरान, काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ, यानी अदब मलहूज रखा। इसलिए जब हम मस्जिदों में नमाज के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इसी कुरान के अंदाज को, इसी कुरान के तरीके को अपनाते हुए अहले सुन्नत वल जमात जब हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, आंखों को बंद करते हैं, गुंबदे खजरा को सामने रखते हैं और कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो हाफिज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गुलशने नईमिया कमेटी, गुलशने नईमिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर। हुजूर के आने का मकसद रहमत। जरा ये बताइए, आलम वाहिद है, आलमीन जमा है। अपने लिए अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ साबित है उस रब के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, और अपने हबीब के लिए कहा रहमतल लिल आलमीन, दोनों जहान के लिए रहमत बना कर भेजा। अब जरा अंदाजा लगाइए, जो आलमीन है, दोनों जहान का रब है, यानी अल्लाह को जर्रे जर्रे का इल्म है, रब है ना, क्योंकि दोनों जहान का रब है। इसी तरह से अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा
تو ذرے ذرے کو یہ علم ہے کہ حضور ہمارے لیے رحمت ہے. تبھی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری پر جب حضور سوار ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری یہ کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر جو سوار ہوئے ہیں وہ سارے جہان کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اب ذرا آگے چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوئی پھر حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے. 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا. دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ نے حضرت عبداللہ کا بیٹا بنایا. یہاں ایک میں ذہن آپ کا صاف کر دوں، جو لوگ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ کچھ نہ کچھ یہ لوگ عقیدے اپنے دماغ سے گڑتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو حضرت عبداللہ کا بیٹا بنایا، حضرت آمنہ کا بیٹا بنایا، حضرت عبد المطلب کا پوتا بنایا، تاکہ ہم حضور کو خدا نہ کہیں. کیا نہ کہیں؟ خدا نہ کہیں. اور آگے دیکھو حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کو باپ بنایا کس کا؟ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا. یعنی 4 شہزادیاں حضور کو ہوئی اور 3 شہزادے، ایک حضرت عبداللہ کا، ایک حضرت ابراہیم کا اور ایک حضرت قاسم کا، تاکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ جو حضور ہے یہ خدا ہے. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے، اور اپنے پاس معراج میں اس لیے بلایا تاکہ اسے اپنا جیسا بشر نہ سمجھے. کیا نہ سمجھے؟ اپنے جیسا انسان نہ سمجھے. بشر تو ہم سمجھتے ہیں، بشر مانتے ہیں، جو حضور کو بشر نہ مانے ہم اسے نہیں مانتے. حضور بشر ایسے ہیں کہ جبرائیل کی نورانیت بھی حضور کی بشریت کے آگے کم ہے. ایسے بشر کے افضل البشر ہے. ایک جگہ ہم نے دیکھا ایک شخص حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کر رہا ہے کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. حضور کے بھی 2 آنکھ تھے، ہمارے بھی 2 آنکھ ہے. حضور بھی کھاتے اور پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو ایک اچھے انسان کی صفت ہوئی، یہ رسول کی سیرت بیان کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو 2 ہاتھ دیا وہ ہمارے ہاتھ کے طرح نہیں، اس لیے کہ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، اس لیے کہ حضور کے ہاتھ مقدس کا یہ کمال ہے صرف پورے پنجے کا نہیں بلکہ ایک انگلی کا اشارہ آسمان کے طرف کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑا ہو جاتا. تو ذرا بتاؤ تمہارا ہاتھ کہاں؟ معاذ اللہ حضور کا ہاتھ کہاں؟ یہ نبی ہے، جب بولتے ہیں تو حدیث بنتی ہے. جسے پاک کر دیتے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے، جسے حلال کہتے ہیں وہ حلال ہو جاتا ہے، جسے حرام کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے. یہ وہ نبی ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. یہ میرے محبوب ہے جن کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کہتے ہیں. یعنی یہ وہ نبی ہے کہ جہاں پر کسی کا گزر نہیں اللہ نے وہاں پر بلایا اور اپنا دیدار فرما دیا، اور محبوب اور محب کی بات کو نہ وحی کے ذریعے ظاہر فرمایا، صرف اتنا فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَوْحَى، یعنی جو اللہ کو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی اپنے محبوب بندے کو جو وحی کرنا تھا وہ رب جانے اور اس کا حبیب جانے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہے.
لیکن بشریت کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب و مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئے اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ نور سے مراد حضور ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اگر اصلیت آپ کی نور ہے، اگر لباس بشر میں نہ آتے تو لوگوں کو ہدایت کیسے ملتی؟ ہدایت کے لیے لباس بشریت میں بھیجنا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا، حضرت آمنہ کا۔ بظاہر کوئی پرسان حال نہیں رہا، بظاہر کوئی مددگار نہیں رہا، مگر دوستو حضرت عبد المطلب کی کفالت میں آئے۔ حضرت عبد المطلب کے 2 سال آپ کے کفالت میں رہے، یعنی حضور علیہ السلام نے انہیں بھی فیض بخشا اپنے نورانی مقدس چہرے سے۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب اپنے چچا کی کفالت میں آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی، 25 سال کی عمر شریف میں یہ دوسرا ملک شام کا تجارت والا سفر تھا کہ ملک شام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس خاتون میں سے، ایک روایت میں آیا ہے کہ اتنے بڑے رئیس تھی اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کے بعد میں کوئی نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند جو ہے آسمان سے گرا اور ان کے گود میں آ کر کے گرا۔ انہوں نے اپنے چادر سے اس چاند کو ڈھانپ لیا۔ ان کے بھائی چچیرا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس وہ پہنچی اور کہا کہ آپ چونکہ توریت کے عالم ہیں، آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر تمہارا خواب یہ سچا ہے تو ان قریب نبی آخر الزمان سے تمہارا نکاح ہوگا، جو اس امت کا آخری پیغمبر ہوگا، اور تمہارا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے خدیجہ، اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہیں بہت بہت مبارک۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کی حیات طیبہ تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم امین، صادق اور با اخلاق، اور ہر شخص حضور کی طرف سبھی کا دل جھکا ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ پیشکش کی کہ آپ اگر کرم فرما دیں تو ہمارا جو یہ مال تجارت ہے، جس کی صرف چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر رکھی جاتی تھی، یعنی مکہ کی عظیم رئیسہ، سب سے بڑی رئیسہ اگر اس وقت تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ پیشکش کی اور اپنے غلام کو ساتھ میں دیا کہ آپ اس مال کو لے کر کے جائیں اور جو نفع ہوگا اس میں سے جو آپ چاہیں رکھ لیں اور جو آپ چاہیں مجھے دے دیں۔ یہ 25 سال کی عمر میں دوسرا سفر تھا ملک شام کا۔ چلے اور ساتھ سے میسرہ غلام کو اپنے ساتھ کر دیا اور یہ اشارہ کیا کہ راستے میں اگر کچھ ایسے قدرت کے نظارے نظر آئے، اللہ کی طرف سے کچھ اگر نظارے نظر آئے تو تم مجھے اس کی خبر دینا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ روانہ کرتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم ایک درخت کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایک کلیسا رہتا ہے۔ اس راہب نے دیکھا کہ وہ درخت پہلے سے خشک تھا، سوکھا ہوا تھا، ٹہنیاں سوکھ گئی تھی، جھڑ گئے تھے پتے، مگر حضور علیہ السلام جو ہی اس کے قریب پہنچے اور آرام فرمایا تو تھوڑی دیر میں وہ جو درخت تھا وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، حضور کی آمد کی برکت سے اس درخت میں خود بخود پتے لگ گئے۔ جب پتے لگ گئے تو وہ راہب جو کہ آسمانی کتابوں کا، جس کا نام نسورہ راہب ہے، وہ آیا اور آنے کے بعد آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا
اور علامتوں کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ اے میسرہ اسے ملک شام کے طرف نہ لے جاؤ بلکہ یہیں بصرہ سے انہیں مال کو فروخت کر کے مکہ کے طرف لوٹ جاؤ، اس لیے کہ نبی آخر الزماں ہے اور میں بھی ان پر کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نستورہ راہب کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوا، بہت نفع کمایا اس مال میں۔ پھر جب تشریف لائے حضرت خدیجہ اپنے دالان میں چڑھ کر اس نظارے کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ جب وہ ملاحظہ کر رہی تو کیا دیکھ رہی ہے کہ تپتپاتی ہوئی دھوپ کی شدت ہے اور جدھر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، دو فرشتے پرندوں کی شکل میں آ کر ان پر اپنے پروں کو رکھے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے حضرت خدیجہ کو تعجب ہوا۔ جب قریب پہنچے تو میسرہ سے انہوں نے کہا کہ اے میسرہ، میں نے یہ دیکھا کہ جدھر جدھر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے ان کے سر کے اوپر سے دو پرندے سایہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف اتنی سی بات نہیں ہے بلکہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ جس جگہ سے جس طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، تو اگر وہ زمین جو ہے پتھر کا ہوتا ہے تو نبی کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر پڑ جاتا ہے، اور جدھر سے گزرتے ہیں اگر وہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں وہاں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ اے خدیجہ الکبریٰ کہ اس طرح سے چلتے ہیں گویا زمین سمرتے ہوئے آ رہی ہے اور آپ تیز رفتاری سے چل رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ پورے راستے میں یہ ماجرا دیکھا ہے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو ظاہر فرما دیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ خواب اور آپ کا دل اس طرف مائل ہو گیا کہ کیوں نہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ تو پہلا نکاح حضور کا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حضرت ابو طالب کے موجودگی میں اور ورقہ بن نوفل کے موجودگی میں 20 اونٹ دین مہر تھا، 20 اونٹ کے عوض دونوں کا نکاح ہوا حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا۔ اس سے یہ پیغام دیا گیا کہ جو ایام جاہلیت میں جہالت تھی کہ بیواؤں کو دیکھنا، جس کا شوہر مر جاتا ہے اس کو دیکھنا عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور ایک دور ایسا بھی ہندوستان میں گزرا ہے کہ جب اس کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو اس کے ساتھ اسی جگہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ جہالت کا دور تھا، تو وہ اس عورت کو دیکھنا جس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ایام جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے ایک گھر میں قید کر دیا جاتا تھا، اور بیوہ کو دیکھنا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر قربان جاؤ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک نے سب سے پہلے یہ تعلیم دیا، اے لوگوں اگر اللہ نے تمہیں توفیق دیا ہے، جو بیوائیں ہیں وہ نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گلے لگایا، اور یہ تمہیں یہ تعلیم دیا یہ نفرت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ انہیں گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام یہ تعلیم دیتی ہے کہ امن و امان، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درس کے ساتھ، یعنی سبھی کے ساتھ امن و امان کا درس دو، بھلائی کا درس دو، نیکی کی دعوت دو، انسانیت کی دعوت دو۔ حضور نے پہلے نکاح میں گویا کہ عرب والوں پر پوری دنیا والوں کو یہ تعلیم دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اور آگے بتاتا چلوں، جب نکاح ہو گیا 25 سال کی عمر ہے، پھر ان کے بعد 30 سال کی عمر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارک ایک نئی نہج پر قائم ہوتے جا رہی ہے۔ عرب میں جو قبیلہ قریش کعبے کو جب نئی تعمیر کرنے کا وقت آیا، تمام اہل قریش نے کعبے کو تعمیر کرنا شروع کیا، کیونکہ دیواریں منہدم ہو چکی تھی۔ جب تعمیر کرنا شروع کیا، حجر اسود تک جب بات آئی تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو ہم نصب کریں گے، کعبے کے دیوار میں ہم لگائیں گے۔ اتنا اختلاف ہوا کہ آپس میں
झगड़ा और खून खराबा की नौबत आ गई। करीब था कि हरम की ज़मीन खून खराबा की वजह से खून की नदियां बह जाती। इतने में किसी शख्स ने कहा, मुगीरा बिन शोबा ने, जो पूरा शख्स था, कि थोड़े दिन के लिए इस काम को रोक देते हैं। 3 दिन तक उस काम को रोक दिया गया। चौथे दिन मुगीरा बिन शोबा ने कहा, देखो एक फैसला करते हैं, हम आपस में झगड़ा करने के बजाय, तनाज़ा करने के बजाय, आपसी इख्तलाफ के बजाय ऐसा करते हैं कि कल सुबह के वक्त जो बाब शैबा से पहले दाखिल होगा, हम उसे हाकिम और हकम बना लेते हैं, फैसला करने वाले बना लेते हैं। वो जो फैसला करेगा हम उनकी बात को मान लेंगे। 37 साल की उम्र शरीफ है हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुबह का लोग इंतजार कर रहे हैं। इधर प्यारे आका अपने शान शौकत के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब शैबा से काबातुल्लाह के तरफ दाखिल होते हैं। जब हुजूर दाखिल होते हैं तो बैक वक्त अहले कुरैश पुकार उठते हैं, जा अल अमीन, जा अल अमीन, जा अल अमीन। अरे अमीन आ गया, अमानत वाला आ गया, सच्चाई वाला आ गया, दयानत वाला आ गया। हमें इस पर किसी का एतराज नहीं है। तमाम अहले कुरैश और दिगर कबीले वालों ने कहा, हम इन्हें हाकिम बनाते हैं, फैसल बनाते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फैसला कर देंगे हम उसकी बात को मान लेंगे। सुभान अल्लाह। अभी इस्लाम की दावत नहीं हुई, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में ये मामला पेश किया गया। ये भी चाहता है कि हजरे अस्वद को मैं लगाऊं, ये भी चाहता है कि हजरे अस्वद को मैं लगाऊं। तो इस झगड़े का हल क्या है? तो कुर्बान जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अजीम फैसला आपने फरमाया कि बड़े बड़े दानिशमंद इस फैसले को देख करके हंस हंस कर उठे। हुजूर ने फरमाया, ऐसा करो, कबीले के जितने लोग हैं अपने अपने सरदार को चुन लो और उन्हें आगे बढ़ाओ। सब लोगों ने अपने अपने सरदार को चुन लिया। अब इसको समझाने के लिए बताऊं, मैंने कहा इस मोहल्ले का सबसे जिम्मेदार शख्स कौन है, जिनकी बातों पर सबको यकीन है। आपने हजरत को बढ़ा दिया और कहा कि ये जो कहेंगे हम इनकी बातों को मानेंगे। कहा इनका बोलना आपका बोलना होगा, इनका कहना आपका कहना होगा। वो अरब के तमाम कबीले ने अपने अपने सरदार को आगे बढ़ा दिया। कहा कि ये जो मानेंगे वो हम कहेंगे। कहा इनका बोलना तुम्हारा हुआ? कहा हाँ। इनका करना तुम्हारा हुआ? कहा हाँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा करो ऐ कबीले के सरदारों आगे आओ। एक चादर को बिछा दिया और कहा कि चादर को सभी सरदार पकड़ ले और हजरे अस्वद को चादर के ऊपर रख दिया। और रखने के बाद हुजूर ने फरमाया, ऐ सरदाराने कबीला, इस चादर को उठाओ और उठाकर हजरे अस्वद को सब मिलकर सरदार जो है पकड़ के हजरे अस्वद को काबे के दीवार में नस्ब कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला फरमाना था कि अहले अरब दंग रह गए कि अल्लाह अकबर कबीरा। 37 साल का ये नौजवान वो अजीम फैसला फरमा दिया है कि बड़े से बड़े बूढ़ा आदमी भी इस फैसले तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों और आगे बढ़ी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की 37 साल की उम्र हुई, आपकी जिंदगी एक नई नहज पर कायम हो गई। गारे हिरा जहाँ पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। कभी अल्लाह तौफीक दे, जब आप गारे हिरा पहुँचेंगे, इतनी ऊंचाई पर है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैं वहाँ पहुँचा और अल्लाह की तौफीक और हुजूर की मदद से, तो मेरे दिल में सिर्फ यही ख्याल आता था कि अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी ऊंचाई पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम रोज़ाना कैसे तशरीफ लाते थे। फिर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वहाँ पर आना। 37 साल की उम्र में इबादत इलाहिया में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना, एक जिंदगी नई नहज पर कायम हो गई। कुछ सत्तू साथ में लेते, खजूरें कुछ लेते, पानी लेते और गारे हिरा में रात रात भर इबादत करते। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक
40 साल की हुई। 40 साल की उम्र मुबारक है और गारे हिरा है। वो गारे हिरा जो पहाड़ की बुलंदियों पर है, वहाँ से काबतुल्ला दिखता है, नज़ारा होता है और ऐसा लगता है कि इंसान बुलंदी पर पहुँच चुका है। वहाँ से हर तरफ जिधर आप नज़र उठाएं सब नीचे नज़र आता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मसरूफ़ है। इतने में तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम आसमान से ज़मीन के तरफ आते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने गले से चिपकाते हैं, अपने गले से लगाते हैं, पूरी ताकत के साथ लगाते हैं और कहते हैं इक़रा 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 या मोहम्मद, पढ़िए। हुजूर ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब छोड़ देते हैं फिर इसी तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मरतबा जिब्राइल अमीन ने अपने सीने से चिमकाया और चिमटने के बाद पूरी ताकत लगा दिया। हजरत जिब्राइल की ताकत का अंदाजा भी इससे लगाइए। एक आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर इरशाद फरमाया क्या है जिब्राइल, अल्लाह ने तुम्हें कितने पर अता फरमाया है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाया है। क्या है जिब्राइल, तुम्हारे एक पर की क्या ताकत है? क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौम समूद को जब अल्लाह ने हलाक करने के लिए मुझे भेजा था तो सिर्फ एक पर के एक किनारे से मैंने जमीन को मारा था तो वो जमीन उलट और पलट गई थी। और या रसूल अल्लाह, अगर मैं सिर्फ एक पर इस रुए जमीन पर बिछा दूं तो सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, कोई किसी को देख नहीं सकता है। इतना अल्लाह ने मेरे पर को बुलंद किया है। कुर्बान जाओ, वो जिब्राइल की ताकत का यह आलम है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने सीने से चिमटाते हैं और फिर छोड़ देते हैं और कहते हैं पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। मेरे दोस्तों, उनके बाद हजरत जिब्राइल कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। कोई नौजवान है कि भाई नारा लगाओ, नारे के जोर में हुजूर का जिक्र सुनो ना। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए तो खामोश नहीं रहना चाहिए। आप समझ गए? जब इतनी ताकत के साथ चिमटाया तो हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल ने कहा कि पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर फर पढ़ने लगे। साहिब कश्शाफ ने लिखा है कि हजरत जिब्राइल अमीन आए और आने के बाद अपने परों से गारे हिरा में मारा और वहाँ से पानी का फव्वारा जारी हुआ। हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर के ज़रिए से उम्मत को तालीम देना था। आपने वज़ू किया, कुल्ली किया, नाक में पानी डाला जिब्राइल अमीन ने, फिर चेहरे को धोया, फिर मसा किया, फिर अपने पैरों को धोया। उनके बाद 2 रकात नमाज अदा की और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अर्ज़ किया कि जिस तरह से मैं नमाज पढ़ता हूँ इस तरह से आप नमाज पढ़े। साहिब कश्शाफ कहते हैं कि वो 2 रकात नमाज पहली नमाज थी कि जिस नमाज में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने जिब्राइल ने पढ़ा और जिब्राइल ने पढ़ा, फिर हुजूर ने भी पढ़ा और पढ़ने के बाद जब ये आयत नाजिल हुई और गारे हिरा से ज़मीन के तरफ आए, जब ज़मीन के तरफ आने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहेगा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इतने मैंने देखा कि जिब्राइल अमीन आसमान पर है, उफुक पर है। जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी वहाँ वहाँ जिब्राइल नज़र आते थे और कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अंत सय्यदुल मुरसलीन, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, आप तमाम नबियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
جب حضور علیہ السلام اس وحی مبارک اس آیت مبارک کو لے کر کے گھر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، اس لیے کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی حضور علیہ السلام پر، جب اللہ کا کلام نازل ہوتا تھا تو علماء بیان فرماتے ہیں، مفسرین اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں، شارحین حدیث اپنے شرح میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول پر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جس طرح سے گائے کو ذبح کرنے کے بعد تڑپتا ہے، اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بدن تھر تھر کانپنے لگتا تھا، اس طرح سے کانپنے لگتا تھا کہ آپ کو بے چینی ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عظیم واقعہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں ہیبت ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ مجھے اپنے جان کا خوف تو نہیں ہے، مجھے کہیں ڈر تو نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ لباس بشریت میں حضور کو بھیجا ہے۔ اب اس بشریت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح سے بشر سے جو چیزیں صادر ہوتی ہے جو شریعت کے منافع نہ ہو وہ صادر ہونا ہے۔ حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و تسلیم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ کبھی اس طرح سے نہیں فرمائے گا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، خود اپنے محنت اور مزدوری کر کے، خود کما کر کے آپ جو ہے یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ امین اور صادق ہیں، میں آج گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر بھی حضرت خدیجہ نے کہا کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، جنہوں نے مشرکین کے شرک سے تنگ آ کر کے اس مذہب سے توبہ کر لیا تھا اور نصارہ کے مذہب کو قبول کر لیا تھا، چلو میرے چچا زاد بھائی نوفل کے پاس چلتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر کے جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہنچنا تھا اور ایسے وقت میں پہنچی جو ورقہ بن نوفل اندھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا کیا ہے خدیجہ، بولو کیا بات ہے، کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، یہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے کچھ سن لیجئے۔ کہا کہ سناؤ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پہاڑ کے بلندی پر تھا، غار حرا میں تھا، اللہ کی عبادت میں محو تھا، اتنے میں وہ فرشتہ نازل ہوا، قرآن کی آیت کو لے کر کے نازل ہوا، اور میں نے جبرائیل کی یہ حالت دیکھی کہ جدھر بھی میں دیکھ رہا تھا تو وہ سارا آسمان جبرائیل سے بھرا ہوا تھا۔ اس ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ 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 اکبر کبیرہ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش نصیب ہے، یہ جو فرشتہ آنے والا آیا یہ کوئی اور فرشتہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی فرشتہ ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، یہ موسیٰ پیغمبر پہ نازل ہوا تھا، اور ان کا یہ کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو نبیت تک پہنچائے۔ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ آپ ہے، آپ سید المرسلین ہے، آپ عنقریب مبعوث کیے جائیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوگا کہ آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضور نے ازراہ تعجب فرمایا کیا میری قوم جو مجھ سے اتنا محبت کرتی ہے مجھے نکال دے گی؟ کہا ہاں، جو بھی اس تبلیغ کو لے کر آیا ہے، جو بھی اللہ کے دین کو لے کر آیا ہے، جو بھی حق بات کو لے کر کے آیا ہے، قوم اس کی دشمن ہو گئی۔ اور اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول، اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر۔ دوستو جب پہلے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، جب اپنے گھر حضور تشریف لائے، پھر اللہ کے طرف سے آیت نازل ہوئی، 3 سال تک بڑے ہی رازداری کے ساتھ یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا رہا۔ اس میں سب سے پہلے جس نے دین اسلام کو قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جوانوں میں اور بچوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہے، اور خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 سال تک رازداری کے ساتھ تبلیغ کا کام رہا۔ اللہ نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قریش والوں کو کوہ ابو قبیس، ایک پہاڑ ہے جو مکہ کے قریب پہ ہے، وہاں پر آپ نے بلایا. بہت عظیم بڑا پہاڑ ہے جو آج کل راجہ کا محل بنا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے کوہ ابو قبیس میں سب کو بلایا. جو جس حال میں تھے وہ اسی حال میں پہنچ گئے. جن کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا پھاوڑا لے کر پہنچ گئے، کسی کے ہاتھ میں کودال تھا کودال لے کر پہنچ گئے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کر پہنچ گئے. اس لیے کہ 40 سالانہ زندگی جو ہے وہ نبی کی ان کے سامنے تھی. اسی لیے حضور نے پہلی دفعہ بلایا ہے تو سبھی نے کہا چلو، امین نے بلایا ہے، امانت والے نے بلایا ہے، چلو چلو حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. سب بے چین اور بے تاب ہو کر کے کوہ ابو قبیس کے پاس پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے ایک بات کہہ دوں کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کہا کہو تو صحیح، کیا بات ہے؟ ہم کیوں نہ مانیں گے؟ اس لیے کہ اے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو 40 سالانہ زندگی ہے، بچپنا سے لے کر اس 40 سالانہ زندگی میں کبھی بھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آپ کی ہر بات سچی ہے. اس لیے آپ جو کہیں گے آمنا و صدقنا، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے آپ کی بات پر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں ختم کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا ہاں ہاں، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، یہ تو صرف سمجھانے کی بات تھی، اصل میں یہ ہے، دیکھو اللہ نے مجھے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. میں اللہ کے طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو. جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، چاند و سورج کو بنایا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا انی رسول اللہ. تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ابھی اتنا جملہ کہنا ہی تھا کہ سبھی لوگ گدھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے بھاگنے لگے. یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا، یا محمد تبا لکا آزا، کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں جو ہمارے معبودوں کے خلاف، معبودان باطلہ کے خلاف بات کرو، تمہارے لیے بربادی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی دین اسلام کے طرف نہیں آ رہا ہے. اپنے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد آپ کے اندر ایک الگ کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ کیفیت یہ تھی، آپ غمگین ہو گئے اور وہ جملہ آپ کو بار بار یاد آ رہا تھا جو ابو لہب نے کہا تھا، تبا لکا یا محمد، اے محمد عربی، آپ کے لیے تباہی اور بربادی ہو. حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہاں تو کوئی تجھے ماننے والا ہی نہیں ہے. آواز آئی، اے محبوب، کوئی مانتا ہے یا نہ مانے، کوئی مانتا ہے یا مانے. دنیا کا کوئی انسان نہیں مانتا ہے نہ مانے. ابو جہل نہیں مانتا ہے نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا ہے نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا ہے نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا ہے نہیں مانے. اے محبوب، تو مجھے مان، میں تجھے مانوں. تو مجھے خدا کہے، میں تجھے رسول کہوں. تو مجھے رب کہے، میں تجھے محبوب کہوں. تو مجھے خالق کہے، میں تجھے مخلوق کہوں. اے محبوب، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہا، میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں. اللہ نے اپنے محبوب کی دل جوئی کے لیے قرآن میں آیت نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اے محبوب، یہ آپ کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں. میں رب ہو کے کہتا ہوں، ابو لہب تباہ ہو گیا. اس کی دولت کچھ کام نہیں آئے گی. اس کی بیوی بھی، اس کی بیوی کے گلے میں رسا اور فرشتوں نے ڈال دیا اور جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے. دوستو، اسلام ایک امن اور شانتی والا مذہب ہے. اس لیے اس تبلیغ اسلام سے یہ بات صحیح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو حکم دیا ہے، کبھی بھی ایسا حکم نہیں آیا کہ جس سے آپس میں انتشار پیدا ہو. امن و امان. اور بالخصوص یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ غور سے سنتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا فیض ہمیں اور آپ کو دونوں جہان میں ملے گا. وما علینا الا البلاغ، استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.